تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ یہ سورۃ الفرقان کی 61 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی برکت ہے اس اللہ تعالی کی جس نے آسمان میں بہت سارے برج بنائے اور اس آسمان میں روشن چراغ یعنی سورج اور روشنی دینے والا چاند بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور بڑے بڑے ستاروں میں 2 بڑے نورانی اور فائدہ دینے والے ستارے بنائے۔ ایک ہیں آسمان میں چراغ یعنی آفتاب، سورج اور نورانی چاند بنایا۔ سورج کی گرمی کے اندر تیزی ہوتی ہے، چاند کے اندر ٹھنڈک اور روشنی مدھم مدھم ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کا بیان ہے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ کی قدرت، اس میں اتنے سارے ستارے اللہ کی قدرت، بڑے ستارے اللہ کی قدرت، اتنا بڑا سورج اللہ کی شان، اتنا بڑا چاند اللہ کی قدرت۔ سورج اور چاند کے ذریعے رات اور دن بدلتے رہتے ہیں۔ جو بھی آدمی اللہ کی ان قدرت کو دیکھے گا تو سوچے گا اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، کتنے بڑے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے، کتنی عجیب عجیب مخلوق بنانے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی اللہ تعالی ہے جنہوں نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اور ان سب باتوں سے فائدہ وہی آدمی اٹھاتا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو یا شکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی، اتنے بڑے ستارے بنائے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے۔ سمجھو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے ہیں۔ یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس انسان کے لیے جو سمجھنا چاہے، اللہ کے ایک ہونے کو سمجھنا چاہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہے، اللہ کا شکر کرنا چاہے، اس کے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم اجعلنا من الذاکرین الشاکرین۔ اے اللہ، آپ ہم کو ذکر کرنے والوں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، ورنہ انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کی قدرت کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ ایگزامپل، داخلہ طریقے، ایک انسان کی عمر 60 سال ہے۔ اگر آدمی سونے کا وقت گزارے تو تقریباً آدھی زندگی یعنی 30 سال تو سونے میں نکل گئی۔
اور دوپہر کا کیلولا، دوپہر کا آرام، فجر کے بعد کا آرام گننے جاوے تو چھٹا حصہ یعنی 10 سال تو دن میں سونے میں نکل گئے، پھر کھانا پینا، ٹوائلٹ، استنجا، اب باقی رہے عبادت کے کتنے سال؟ مشکل سے 10 سال جتنا زمانہ عبادت کے لیے بچتا ہے۔ بھائی ہم بہت کم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں، باقی زندگی کے زیادہ اوقات سونے، کھانے پینے، ضرورت، آرام، گھومنا پھرنا، ان سب چیزوں میں ہمارا وقت نکل جاتا ہے۔ اسی لیے عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اللہ کی خوشنودی والے کام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت اور اپنے خوشنودی والے اعمال کی توفیق عطا فرماوے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی یعنی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے نادان بے سمجھ لوگ بات کرنے لگے تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جس سے فتنہ نہ ہوئے، سلامت رہو، ایسا کہہ دیتے ہیں۔ رحمان کے خاص بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے مزاج میں تواضع ہے، تمام کاموں میں تواضع ہے، اس کا اثر ان کے چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اصل بس یہی ہے کہ ان کا دماغ، ان کی سوچ نرمی والی اور ان کی چال تواضع والی۔ اب دیکھیے اس صورت میں، سورہ فرقان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا، نبی ہونا بیان کیا گیا، اور کافروں کے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اب اخیر صورت کے اندر اللہ کے خاص خاص بندے، مقبول بندوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ لہذا ان آیتوں میں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی جو نشانی بیان کی جا رہی ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کرے، اس کو ہم اپناوے تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے نیک مقبول بندے بن جائیں گے۔ اللہ کے خاص بندے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی عادت سب اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے کتنا پیارا ٹائٹل دیا، عباد الرحمن۔ یہ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے۔ یہاں شریعت والی عبادت، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے عبادت، انسان اپنی تمام چاہت، اپنے تمام کام اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیوے، اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیوے، یہ ہے رحمان کے بندے، ان کی نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو گویا رحمان صفت آئی، اللہ کے یہ نیک بندے، ان کی عادت، ان کی صفات، ان کی خوبی، اللہ رحمان، ان کی شان رحمت گویا کہ ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تقریباً 13 نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، 13 خوبیاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں عقیدے کی خوبیاں بھی ہے، اپنے ذاتی اور پرسنل اعمال بھی ہے، بدن سے باڈی کے اعمال بھی ہے، مال کے اعمال بھی ہے، سب میں اللہ اور رسول کے حکم کی پابندی ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ سماجی زندگی، تعلقات کیسے نبھانا وہ بھی ہے، رات دن کی عبادت کیسے کرنی،
اللہ کا ڈر کیسا ہو، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی خوبی بیان کی گئی اللہ کا بندہ ہونا۔ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا وجود، جس کی زندگی، جس کے اختیارات، جس کے اعمال، جس کی سوچ، جس کے وچار، جس کی فکریں، جس کا بولنا، سب اپنے اللہ اور پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق ہو۔ جس کا عقیدہ، جس کا خیال، جس کی اندر کی بات، باہر کی بات، سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ ہیں اللہ کے سچے بندے۔ دوسری ان کی نشانی، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر کی طرح نہیں چلتے۔ دیکھو بھائی، سستڑ کی طرح آہستہ آہستہ چلنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آہستہ نہیں چلتے تھے، تھوڑی بہت اسپیڈ میں چلتے تھے، تھوڑی بہت تیزی کے ساتھ چلتے تھے۔ اسی لیے جو آدمی جان بوجھ کر کے بیمار کی اسٹائل میں آہستہ آہستہ چلے، یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ بناوٹ کی نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پوچھا تو بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے چابک اٹھایا، کوڑا اٹھایا اور حکم دیا کہ آئندہ طاقت کے ساتھ چلا کرو۔ معلوم ہوا اصل ہے مزاج میں نرمی، تواضع اور اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلنا۔ اللہ کے مخلص بندے، ایمان والے بندے، ان کی آنکھ، ان کا کان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی باڈی کا ہر حصہ سب اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے۔ کوئی دیکھے تو سمجھے کہ اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ بس یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی دوسری خوبی، اللہ کے مخلص بندوں کی تیسری خوبی کیا؟ جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ ان کی شرارت اور برائی کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں تو تیری جگہ میں میری جگہ، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، زبان سے بھی گالی گلوچ کر کے بدلہ نہیں لیتے، مار پٹائی کر کے بھی بدلہ نہیں لیتے۔ دیکھو بھائی، کوئی جاہل، نادان ان سے بات کرے، جہالت والی بات کرے تو کہتے ہیں بھائی تو تیری جگہ میں میری جگہ، سلامتی بات کر دینے کی۔ یعنی کوئی اپنے کے ساتھ بے تکی بات کرے، الٹی سیدھی بات کرے تو اپنے بھی بدلہ لینے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنے کی، اپنے جو ہے اطمینان سے کہنے کا بھائی تو تیری جگہ میں میری جگہ۔ ایسا جواب دو کہ فتنہ نہ ہو، فتنہ ٹھنڈا ہو جاوے۔ بھائی تو سلامت رہے، تو تیری جگہ رہے، تو مجھے ڈسٹرب مت کر، تو تیرا کام کر، میں میرا کام کروں گا۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام کر کے رات گزارتے ہیں۔ کتنی پیاری نشانی ہے، اللہ کے سامنے رات میں عبادت کرتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں گے، ڈر ڈر کر کے رات کو عبادت کریں گے۔ صحابہ کی بھی یہی صفت تھی بھائی، راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ رات سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، لیکن کوئی آدمی اس میں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف اٹھا کر رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔
اور رات کی عبادت میں دکھلاوا بھی نہیں ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں کون دیکھنے آئے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، بندہ عبادت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے بندے دن میں بھی عبادت کریں گے، رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور دن کے اندر علم سیکھیں گے، علم سکھائیں گے، اللہ کے شریعت کی بات دوسروں کو پہنچائیں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے، دن میں حلال روزی کمائیں گے، اور رات میں تہجد پڑھیں گے. تہجد کی نماز پہلے زمانے کے اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے. اس سے انسان اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، گناہ رک جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دیکھو بہترین تہجد ہے کہ رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے اٹھ جاؤ، 2 4 6 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو اور دعا کر لو. پھر صبح صادق ہو جائے 2 رکعت سنت پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. جو آدمی صبح میں نہیں اٹھ سکتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 یا زیادہ رکعت پڑھ لی وہ بھی تہجد پڑھنے والا سمجھا جائے گا. اسی لیے 3 رکعت وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہ بھی تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی. اور آثار السنن میں امام نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ وتر کے بعد کی 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جس نے وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لی اور تہجد میں نہیں اٹھ سکا تو یہی 2 رکعت تہجد کی قائم مقام ہو جائے گی. اور ایک حدیث اور سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو باقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائے گا. لہذا کم سے کم اتنا تو کرو کہ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو پوری رات عبادت کرنے والوں کے درجے میں ہم شامل ہو جائیں گے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور جو اللہ کے نیک بندے دعا میں یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، یقینی بات ہے کہ اس جہنم کا عذاب تو ہمیشہ کی تباہی ہے، یقیناً وہ جہنم تو ٹھہرنے کی اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہ کیسے اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم کو عذاب سے بچانا، جہنم کا عذاب تو برباد کرنے والا ہے، وہ بہت بری جگہ ہے، اے اللہ آپ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا بچا کر کے رکھنا. دیکھو آدمی ہے نا، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے ڈرے، یہ ہے کمال. آج لوگ گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے، رات میں دن میں دین کا کام کر رہے، اس کے باوجود اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ سے دعا کر رہے اے اللہ جہنم کی آگ اس کو ہم سے دور فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. یہ بہت پیاری دعا ہے. نماز کے آخری قاعدے میں التحیات درود کے بعد بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے. اور مغرب اور فجر کی نماز کے بعد سلام پھرا کے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھو. رات دن جب بھی موت ہوگی انشاءاللہ جہنم سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ جہنم سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. والذین اذا انفقوا
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الرحمن کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کا خرچ کرنا اس افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے عبادت کیسی کرتے ہیں؟ ابھی سن لیا، رات رات عبادت، یہ بدن کی عبادت ہے. اب ان کی مال کی عبادت سنو. مال سے بھی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ مال جب خرچ کریں گے اعتدال کے ساتھ. اعتدال کا کیا مطلب؟ درمیان درمیان میں رہنا، یہ اللہ کو پسند ہے. اسراف بھی نہیں کرتے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، بخیل بھی نہیں، کوتاہی بھی نہیں. دیکھو، اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں خرچ کرنا اسراف ہے. ایک پیسہ بھی گناہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرو گے، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور جائز اور مباح کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرو گے تو وہ بھی تبذیر ہے اور وہ بھی فضول خرچی ہے. اور تبذیر کرنے والوں کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسی لیے بھائی، جو ضرورت کی جگہ ہے اس میں ضرورت پوری ہو جاوے اتنا خرچ کرو. گناہ کے کام میں بالکل خرچ مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اور تنگی اور بخیلی بھی مت کرو. اللہ رسول نے حکم دیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، صدقۃ الفطر دو، قربانی کرو، حج کرو، بوڑھے ماں باپ کو خرچہ دو، بیوی بچوں کا خرچہ ادا کرو. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور ایک حدیث سن لو بھائی، کام آئے گی اس زمانے کے اندر، بہت کام آئے گی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی خرچہ کرنے میں درمیان میں چلتا ہے، اعتدال پر قائم رہتا ہے، وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. ہاں، نیوٹرل رہو، نیوٹرل، بہت اڑاؤ مت، درمیانی راستے پر چلو، بیچ بیچ میں چلو، اڑانے کا بھی نہیں اور بخیل بھی نہیں بننے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی فقیر نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں، پیسوں کی تکلیف. ارے بھائی، سنبھال کے خرچ کر تو پیسوں کی کبھی تکلیف نہیں آئے گی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور وہ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو ناحق قتل نہیں کرتے، مگر یہ کہ قتل کرنے کا کوئی شرعی حق ہو. اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے. اور جو شخص بھی یہ گناہ کے کام کرے گا تو وہ گناہوں کا وبال دیکھے گا. اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے. اور یاد رکھو، جس نے ایسا کام کیا نا وہ گناہ میں پڑے گا، اس کے اوپر گناہ آئے گا. ایک اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں اللہ کا شریک اور پارٹنر مت بناؤ. کسی بھی انسان کو ناحق قتل مت کرو. آج انسان معمولی دنیا کی غرض میں دوسرے انسانوں کا مرڈر کرتے ہیں، مرڈر کرواتے ہیں، سپاری پھوڑوا دیتے ہیں،
پیسے دے کر گنڈوں کو لگا دیتے ہیں، معمولی معمولی لڑائی جھگڑے کے اندر، ویر کے اندر، پیسوں کے خاطر، دنیا کے خاطر انسان کو قتل کر رہے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ہر ایک انسان کی جان ہے، ہر ایک انسان کی جان کی حفاظت کرو، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو. ہاں، شریعت نے جہاں اجازت دی ہے وہ مسئلہ بالکل الگ ہے. شریعت نے جہاں، جیسے کہ وہ حکومت اسلامیہ ہو اور کوئی آدمی شادی والا زنا کرے تو اسلامی حکومت اس کو پتھر مار کے قتل کروائے گی. اسی طریقے سے کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ مرتد بن جائے تو اس مرتد کو 3 دن سمجھائیں گے، نہیں مانے تو قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی باغی بن جائے، کوئی آدمی ڈاکو گیری کرے اور کوئی آدمی جان بوجھ کے دوسرے کو مار ڈالے تو سزا میں اس کو مارا جاتا ہے. یہ سب الگ چیز ہے. تو جو آدمی زنا کرے گا، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرے گا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. یلقا اسامہ، اسام یعنی گناہ کی سزا. بعض حضرات کہتے ہیں اسام جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ایک میدان ہے، اس میں سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا ڈبل کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلیل ہو کر کے ہمیشہ رہے گا. دھیان سے سمجھو کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور کفر بھی کرتا ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے اور دوسرے گناہ بھی ہے، تو ان کے لیے سزا بڑھے گی، سزا بڑھے گی، سزا بڑھے گی، سزا بڑھتی چلی جائے گی اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا. تو جو آدمی ایمان نہیں لایا، اوپر سے گناہ کے کام بھی کیے، تو ان کی سزا بڑھتی چلی جائے گی، سزا زیادہ ہوتی ہوئی چلی جائے گی، سزا کم نہیں ہوگی، سزا ہر وقت بڑھتی ہی رہے گی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. دیکھو بھائی، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کیسا بھی ہو، لیکن کفر چھوڑ دیوے، شرک چھوڑ دیوے، ایمان لے آوے، توبہ کر لیوے، نیک کام کر لیوے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیوں، برائیوں کو، گناہوں کو نیکی سے بدل دیں گے. اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لو. کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجرم ہے، گنہگار ہے، پھر اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک کام کرنے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی بڑے رحم کرنے والے ہیں. اس نے توبہ کر لی، اس لیے اس کی تمام برائیاں تو معاف ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے. اب اس کے اعمال نامے میں چوپڑے کے اندر صرف نیکیاں باقی رہ گئی. تو جب اس نے کفر سے توبہ کی، شرک سے توبہ کی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کفر شرک کے زمانے میں جتنے گناہ کیے ہیں، ایمان اسلام کی برکت سے اللہ تمام گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اب گناہ معاف ہو گئے تو
تو اعمال نامے میں صرف نیکی ہے اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان لانے کے بعد ان کے سب گناہوں کے بجائے نیکیاں لکھ دیں گے، اس لیے کہ جب ایمان لایا پھر توبہ کی اور پچھلے گناہ یاد آئیں گے تو وہ پچھتائے گا اور نئی نئی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، تو برائی مٹا کر کے نیکی عطا کریں گے، برائی کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ کتنے بڑے نوازنے والے اللہ۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس شخص نے بھی توبہ کی اور نیک کام کیے سو حقیقت میں وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک لوٹ کر آتا ہے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے، یعنی زبان سے بھی توبہ اور عمل سے بھی توبہ۔ یہ ایمان لانے والے آدمی کے بارے میں ہے۔ پہلی آیت کافروں کے لیے تھی، یہ ایمان والے۔ دیکھو بھائی، ایمان والوں میں بھی بہت سارے گنہگار لوگ ہیں، جیسے ہم گنہگار لوگ ہیں، تو ایمان کے ساتھ گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی نواز دیں گے۔ بڑے نوازنے والے اللہ، بڑے مہربان اللہ، یاد رکھو بھائی۔ تو ایک کافر کفر کرے پھر توبہ کرے ایمان لے آوے، اللہ اس کو بھی نوازیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ گناہ کیا اللہ اور پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اس کو بھی نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کفر شرک سے میری آپ کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا کے ایمان والوں کی حفاظت فرماوے، اور جو گناہ ہو جاوے اللہ اس سے توبہ عطا فرماوے، گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے، اور اللہ اپنے سچے اور نیک بندوں کی جماعت میں مجھے اور آپ کو شامل فرما دے، عباد الرحمن میں سے اللہ بنا دے۔